جامع جہانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت محترم، آج کے سبق میں نماز کے متعلق حضور کے فرامین سماعت کریں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، ان غلطیوں سے ہمیں بچنا لازمی ہے۔ اور جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی تجوید کے ساتھ، اور نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، سجدے کا خیال نہیں رکھتا، پورا رکوع نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں اس کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز کی حفاظت کرے تو فرمایا کہ یہ نماز کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور ہو۔ جملے کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرے، ایک جتنا پڑھی جو کوئی نہیں خیر نہیں، جو غلطیاں اس کو درست کرے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے، جن مسائل کا نہیں پتہ سیکھے، نماز کی جو بنیادی چیزیں وہ سیکھنے کی کوشش کرے، فرمایا نماز کی حفاظت کرے، پھر یہ نماز اس بندے کے لیے قیامت کے دن دلیل بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی، نور بھی ہوگا۔ اور فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی ایک پڑھ لے، کبھی ایک بھی نہ پڑھے، 8 دن کے بعد جمعہ پڑھ لی تو وہ بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کی نجات ہو سکے گی، بلکہ یہاں تک فرما دیا، اللہ معاف فرمائے، جو نماز نہیں پڑھتے، حضور فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اب جانتے ہیں فرعون کون تھا؟ دشمن تھا اللہ کا۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز چھوڑنے کی کچھ وجہ ہیں جو لوگ بہانہ پیش کرتے ہیں، جی میں کام میں مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے، تو حضور نے ساری باتیں کھول کر ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ جو بندہ عموماً دولت، حکومت، وزارت، کاروبار کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے، فرمایا جو حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو فرعون کا وزیر حامان، اس کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا۔ اور جو کاروبار کی وجہ سے، کاروبار میں مصروف اتنے کی ٹائم نہیں ملتا، فرمایا جو کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے گا تو مکہ مکرمہ میں بہت بڑا تاجر تھا، وہ ابی بن خلف کافر تھا، بڑا اس کا بزنس تھا، فرمایا جو اس بزنس کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا تو اس کا حشر پھر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس زخمی ہونے کی حالت میں بھی بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو بندہ نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ، زخمی ہونے کی حالت میں بھی نماز کی اہمیت کا آپ درس دے رہے ہیں، اور زخمی ہونے کی حالت میں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب حضور ہمیں بتا رہے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے رکوع میں کھڑے ہونا ہے، کیسے قرات کرنی ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، اور وضو کیسے کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، حضور ارشاد فرماتے جو بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اسے قیام کا پتہ ہونا چاہیے کہ قیام میں کیسے کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے رکوع کرے، انشاءاللہ تو کل ہمارا سبق ہوگا، اس میں ہم نماز کا جو طریقہ سائن ہوا ہے مزید سنیں گے۔ فرمایا کہ اچھے طریقے سے رکوع کرے، اچھے طریقے سے سجدہ ادا کرے، اور صحیح طریقے سے قرات کرے، صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرے،
تو فرمایا کہ وہ نماز کیا کہتی ہے، وہ نماز پھر بولتی ہے، جو بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ وہ نماز میں اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے جو بندہ صحیح طریقے سے رکوع سجود کرتا ہے، صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ نماز آسمان کی طرف اسے اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ چمک ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، پھر اس نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نماز اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نماز اس نمازی کی اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرتی ہے، صحیح طریقے سے پڑھی ہوگی، وہ سفارش کرے گی یا اللہ اسے بخش دے۔ اور محبوب شاہ فرماتے ہیں جس بندے نے صحیح طریقے سے رکوع نہ کیا، صحیح طریقے سے سجدہ نہ کیا، صحیح طریقے سے سورۃ فاتحہ نہ پڑھ سکا، قرات صحیح طریقے سے نہ کر سکا، پھر نماز اس بندے کے لیے کیا کہتی ہے، اللہ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، جس طرح تو نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ پھر وہ نماز آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہے، تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی ہوتی پھر کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، پکڑ لے تو نے صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھی، پھر اس کے منہ پہ فرمایا کہ وہ نماز مار دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اگلا فرمان بہت اہم بات ہے، ہماری عمریں گزر رہی ہیں، کچھ ایسے مسائل جو ہم شرم کی وجہ سے وہ مسائل پوچھتے ہیں، سنیے کتنا بڑا ہم اگر 40 سال تک ہم نماز پڑھتے رہے وہ غلطی ٹھیک نہ کر سکے کتنا نقصان کر رہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان ایک بندے کو دیکھا، وہ رکوع میں گیا لیکن اس کی کمر بالکل جھکی، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ بندہ سجدے میں گیا، دونوں کو اوپر کیے ہوئے تھے، انگلیاں زمین پہ لگی نہیں رہی تھی۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان کا فرمان سنیے، آپ نے اس بندے سے پوچھا او اللہ کے بندے تو نے تو نماز صحیح نہیں پڑھی، نہ تو نے رکوع صحیح کیا ہے، نہ تو نے صحیح طریقے سے سجدہ کیا، سن تو نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے، اس میں ہماری بھی کوئی غلطی ہے ہم اسے درست کر دیں، مگر اس غلطی کو دہراتے رہیں گے تو کتنا نقصان ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسی حالت میں غلط نماز پڑھتا رہا تو تجھے جب موت آئے گی نا تیرا خاتمہ برا ہوگا۔ صرف غلط نماز پڑھنے کی وجہ سے فرمایا تیرا خاتمہ برا ہوگا، تجھے بری موت واقع ہوگی۔ پھر دوسری بات کے اندر سے بندے سے پوچھا تجھے کتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے؟ اب سنیے گا دل کے کانوں سے، وہ کہنے لگا مجھے 40 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 40 سال سے میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع بھی صحیح نہیں کر پا رہا، سجدہ بھی نہیں کر پا رہا۔ آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے تو نے 40 سال زندگی کے گزار دیے اور تیری نماز تو ہوئی ہی نہیں۔ 40 سال سے تو یار نماز سے ضائع کیا جا رہا، اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو دین محمدی پر تیرا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس وقت ہے، یہ سانسوں کی مالا چل رہی ہے، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ہم اپنی نماز کو ایک دوسرے کو سنا رہے جو صحیح طریقے سے، یا اگر نماز سن کو غلطی ہے تو میری غلطی درست ہو جائے۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہم سب کے لیے ہے۔ ابو ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سب سے برا چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے، آخری فرمان ہے، اور دل کو دہلا دینے والا حضور کا یہ فرمان ہے، اگر جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ وہ سب سے بڑا چور ہے۔ صحابہ کو پڑھا تھا حضور نماز میں چوری کون کر سکتا ہے؟ لوگوں کا مال تو چوری سنا، نماز میں چوری کیا ہے؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے میرے صحابہ جو بندہ صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھتا، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کر پاتا، صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر پاتا، صحیح طریقے سے قیام میں کھڑا نہیں ہوتا، یعنی وہ فرمایا میرے صحابہ وہ نماز میں چوری کر رہا ہے، جو رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا چوری، اس میں ہماری لیے درس ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر یہ اتنا فضل عطا کیا کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم باقاعدہ کہ کیسے کھڑے ہونے نماز کے لیے، دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، قرات کیسے کرنی چاہیے، رکوع سجود کی تسبیحات انشاءاللہ وہ ساری مثال سنیں گے۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے ہماری طرف سے، پہلے بھی ہم اعلان کرتے ہیں آپ نماز سنانا چاہیں نماز سنا سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کلاس ہوتی ہے، نماز تراویح کے بعد بھی یہی ہمارا سلسلہ ہوتا ہے علم دین کی غرض سے کہ اپنی نمازوں کو ہم ٹھیک کریں۔ نماز جنازہ نہیں آتا
بی بی مالک کا ایک بندے بیٹھے ہیں نفلی اتقاف پر، اس نے سب سے پہلے اگر کا کہا تھا مجھے نماز جنازہ سکھائیے. بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ایک گزرے دور میں کم اتنا تو ہم نے پھر بھی جذبہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. نماز جنازہ وضو ہے، غسل ہے، نماز کو کم سے کم اپنی درست ضرور کر دیں. آتی بھی ہے تو ایک بار ضرور سنا دیں کوئی غلطی وغیرہ ہو تاکہ ہماری وہ درست ہو جائے. اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کریں.